آج کا میرا لیکچر ہے مظلوم بچے۔ یہ مظلوم بچے وہ ہیں جن پہ ظلم کوئی دشمن یا تو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اپنے کرتے ہیں۔ اپنے کون؟ اپنے والدین اور استاد۔ اکثر بچے جو ہیں وہ ریڈنگ اور رائٹنگ نہیں کر سکتے، وہ گریڈ 2 3 4 5 6 7 8 حتیٰ کہ 9 10th گریڈ تک بھی چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں ریڈنگ اور رائٹنگ نہیں آتی۔ اصل ظلم ہے یہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کیسے کہ وہ پڑھے لکھے ان پڑھ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں خواندہ یعنی لٹریٹ اس کو مانا جاتا ہے جو پڑھ لکھ سکتا ہے، جو ایون کچھ پڑھ لیتا ہے یا تھوڑا بہت لکھ لیتا ہے، اس کو لٹریٹ یعنی خواندہ بولا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ 10th کلاس بھی پاس کر لے اور اس کے پاس جو ہے وہ یہ صلاحیت موجود نہ ہو تو کتنے شرم کی بات ہے اور کتنا بڑا وہ مظلوم ہے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایسے کیسز ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ میرے اسکول کھولنے کا سبب بھی یہی چیز بنی تھی، یہ مظلوم بچے۔ میں اسکول کھولنے سے پہلے ٹیوشن پڑھاتا تھا، تو میرے پاس بچے 10th تک کے بچے آتے تھے، اور آپ یقین کریں کہ 10th کے بچے بھی ایسے ہوتے تھے کئی کہ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، نہ وہ لفظ بنا سکتے تھے اور نہ وہ لفظ لکھ سکتے تھے۔ اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور پھر اسی سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک اسکول کھولوں جس میں اس چیز پہ فوکس کروں کہ یہ ظلم نہ ہو۔ اور میں نے ایسا پھر کیا، اور انہی مظلوم بچوں نے مجھے کامیاب کیا، انہی نالائق بچوں نے مجھے کامیاب کیا۔ کیسے کہ جو لوگ آج سے تقریباً 23 سال پہلے کی بات ہے، 11 اپریل 1999 یعنی 1999 کو میں نے اسکول اوپن کیا تھا، تو اس وقت لوگوں نے میرے پاس ایسے بچے داخل کروائے جو نکمے ترین بچے تھے اور وہ نہیں چل رہے تھے کہیں بھی، تو لوگوں نے وہ کروا دیے میرے پاس داخل۔ تو میں نے ان پہ محنت کی اور ایک ایسا طریقہ استعمال کیا جس سے ان کو میں نے بہتر بنا دیا۔ آج میں وہی طریقہ جو ہے آپ سب لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ ایسے بچے اول تو پیدا ہی نہیں ہونے دینے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں یہ بچے پیدا مثلاً یہ ان میں خامی پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو جائے تو اس کو کیسے دور کرنا چاہیے، یہ ہوگا اس میں آج کا جو ہے وہ سارا گفتگو اس پہ ہوگی۔ یہ مظلوم بچے جو ہیں ان میں اس میں ان کا اپنا بھی کچھ قصور ہوتا ہے، لیکن وہ تو بچے ہیں، بچے کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو تو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو قصوروار اصل میں ہوتا ہے استاد اور والدین۔ سب سے پہلا جو قصور ہے وہ ہوتا ہے والدین کا۔ والدین کیا کرتے ہیں کہ بچے کو اسکول بھیجا، ٹیوشن بھیجا، بس اپنی ذمہ داری ختم۔ اسکول کا قصور بھی ہوتا ہے،
स्कूल क्या करता है, वो उन पे ये महारत नहीं पैदा करता, पढ़ने लिखने की महारत पैदा नहीं करता, लेकिन क्लासेस आगे करवाता जाता है ताकि लोग उनसे लड़े ना, लोग उनसे जो है वो उनको परेशान न करें, बल्कि माया आकर मिठाई के डब्बे लेके आती हैं कि तुमने मेरे बच्चे पे जुल्म किया है तो मिठाई खाओ। तो खुशी ये होती है कि बच्चा आगे चला गया। जब तक पता चलता है तब तक वो 7वीं 8वीं में पहुंच चुके और फिर 9th में जाकर ब्रेक लग जाती है, बोर्ड का एग्जाम होता है, फिर स्कूल का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता, तो फिर वो उसका एंड हो जाता है, तो वो फिर महरूम रह जाता है तालीम से। बात ऐसा भी होता है कि वो वहां भी कोई नकल शक्ल लगा के कोई चक्कर चला के वहां से भी निकल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ब्रेक ही ब्रेक है, फिर बार बार तो ये जो है वो काम नहीं आती चीजें। तो इनमें से 95% बच्चे जो हैं वो 9th में उनका एंड हो जाता है कैरियर का, या 10th में हो जाता है, अंडर मैट्रिक रहते हैं 95%। 5% ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी तरह से नकलें शक्लें सिफारिश ये वो करके आगे भी चले जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, वो फिर भी अनपढ़ होते हैं और वो कतराते हैं किसी से भी बात करने में इल्म की, क्योंकि उन्हें आता ज्यादा कुछ नहीं होता। तो अगर कहीं अगर उन्हें नौकरी मिलती नहीं है, आज के ज़माने में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और अगर मिल भी जाए उधर बेइज्जती होते हैं, उन्हें काम करना नहीं आता। तो ये होता क्यों है? एक उस्ताद स्कूल में चूंकि उस्ताद भी होता है तो उसका भी है कि उस्ताद जो है वो उसमें पढ़ने लिखने की सलाहियत पैदा नहीं करता, पढ़ने लिखने की सलाहियत जो है वो उसके अंदर पैदा नहीं करता। अच्छा, उसमें उस्ताद का ये है कि वो उसको जो है वो तवज्जो नहीं पूरी देता, जो उसको टास्क स्कूल ने दिया होता है या पेरेंट्स तवक्को कर रहे होते हैं वो उसको सीरियस नहीं लेता, तो वो बच्चे पे जुल्म करता है और खुद से वो भी मार्क्स लगा के कोशिश करता है कि उसको पास फूस किसी तरह से कर दिया जाए, प्रिंसिपल को सेटिस्फाइड कर दिया जाए कि मेरी क्लास का रिजल्ट सही है। और प्रिंसिपल भी अक्सर चाह रहे होते हैं कि ठीक है ऐसे ही कर दें, वैसे कह देते हैं नकल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंदर से कह रहा होता है कि कराओ नकल ताकि रिजल्ट अच्छा है तो लोग जो है वो हमारे स्कूल पे कोई इतराज ना उठाएं। तो ये सारे मिलकर बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। वालिदैन का सबसे ज्यादा जुल्म मैं इसलिए कहता हूं कि अक्सर वालिदैन जो हैं वो बच्चे को ट्यूशन भेज के स्कूल भेज के फारग हो जाते हैं, कभी भी उसको नहीं देखते कि बच्चा क्या कर रहा है। मैं कहता हूं कि एक महीने में एक ही दफा 10 मिनट बच्चे को चेक कर लें, उसमें क्या करें, उसे रीडिंग सुन लें या चंद लफ्ज डिक्टेशन पे लिखवा लें, आपको पता चल जाएगा। बेसिक तो यही है। असल पढ़ा लिखा इंसान वो है जो लिखना पढ़ना जानता है, तो ये तो आगे आती है, ये बेस है। जब उसकी बेस ही नहीं है तो वो ऊपर उसकी इमारत कैसे खड़ी होगी? जब उसको पढ़ना ही नहीं आएगा तो उस चीज को समझेगा कैसे, उस चीज को याद कैसे करेगा? जब उसको लिखना नहीं आएगा तो वो अगर कोई उस लिखना चाहता है तो वो लिख ही नहीं पाएगा। तो वो बुनियादी चीज और पढ़ा लिखा इंसान वो होता है जो पढ़ना लिखना जानता हो। और
پھر آگے وہ اس کے ذریعے نالج حاصل کرتا ہے، مختلف کتابیں پڑھ سکتا ہے، جسے پڑھنا آتا ہو وہ پھر مختلف کتابیں پڑھ کے اپنے نالج میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو والدین کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ فیل نہ ہو، بے شک جو مرضی اسے آتا ہے نہیں آتا وہ کہتے ہیں بچہ پاس ہونا چاہیے۔ میرے اسکول کا یہ رول ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا، لیکن تھوڑا بہت کمپرومائز میں بھی کرتا ہوں۔ ہم ان پیرنٹس کو، ان بچوں کو فیل نہیں کرتے، ہم زیر غور میں لاتے ہیں، پھر ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کا اس قابل نہیں ہے، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ یہ اگلی کلاس میں جائے، آپ اس کو اسی کلاس میں رکھیں۔ لیکن وہ بضد ہوتی ہیں، نہیں جی آپ اگلی کلاس ہم ٹھیک کر لیں گے۔ کرنا کچھ نہیں انہوں نے ہوتا، نہ کسی کے بعد ٹائم ہوتا ہے، نہ سر کھپانے کی ان کی اتنی سخت ہوتی ہے، تو وہ اگلی کلاس میں کرواتے ہیں، جس سے جب اس کو پچھلا سٹیپ نہیں آتا ہوتا تو اگلا سٹیپ اس کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ظلم جو ہے یہ اس پہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، استاد، اسکول اور والدین کہیں نہ کہیں یہ تینوں ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ استاد چاہتا ہے کہ وہ شرمندہ نہ ہو تو اس کو پاس کر دیتی ہے، پرنسپل چاہتا ہے کہ لوگوں کا مجھے سامنا کرنا پڑنا ہے کہ یہ فیل کیوں ہے تو وہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ کسی ٹیچر کو، پرنسپل کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس کو صحیح سے بات بتانی چاہیے۔ مجھے ایسا کرنے کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے، لوگ بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ لڑتے ہیں، سر کھاتے ہیں، تو اس کے باوجود میں جو ہے وہ بات سچی کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بچے آپ نے کا رزلٹ یہی ہے، میں نہیں اب کہتا کہ کچھ اور۔ تو جو تو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ یہاں پڑھ نہیں رہا، چلو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور جگہ لے جاتے ہیں۔ اس ڈر کی وجہ سے اکثر اسکول جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے، وہ والدین کو گمراہ رکھتے ہیں۔ تو ہم جو تھوڑا بہت کمپرومائز کرتے ہیں، یعنی پیرنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لیکن وہ اگر نہیں مانتے تو ہم پروموٹ کر دیتے ہیں۔ اب میں اس پہ بھی جو ہے وہ سختی کرنے لگا ہوں کہ ہم ان کے کہنے پہ بھی پروموٹ نہیں کریں گے، بے شک وہ بچہ اٹھا کے لے جائیں تو کم از کم ہم اس ظلم میں شامل تو نہ ہوں۔ تو اس لیے ٹیچر کو اور اسکول کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں، انہیں چاہیے کہ جو بچہ جس سٹیج کے قابل ہے اسے اسی میں رکھا جائے، کبھی بھی نہ اس کو آگے لے کے جایا جائے۔ جب تک بچے کو بیسک چیز نہیں آتی، یعنی حروف تہجی اور الفابیٹ، جب تک اس کو ان کی پہچان نہیں ہوتی اور ان کی جو ہے وہ لکھنے پڑھنے نہیں آتے، پہچان نہیں ہوتی، اس وقت تک بچے کو پریپ کلاس میں نہیں لے کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب تک بچہ چھوٹے چھوٹے لفظ نہ بنا لے اور تھوڑا تھوڑا چھوٹے چھوٹے لفظ پڑھنا شروع نہ کر دے، اس وقت تک اسے 1 کلاس میں لے کے نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح سے بچے کو جب 1 کلاس میں جاتا ہے تو لائنیں ریڈنگ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے، دوسرے کو نہیں۔ تو یہ اگر ایسا ہم کریں گے، ٹیچر، والدین، استاد، یہ سارے مل کے، تو قوم سے یہ مظلوم بچے جو ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی مظلومیت ختم ہو سکتی ہے، یہ بھی کامیاب بچے بن سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی وجہ تھی جو میں نے بتائی ہیں، اور یہ جب ایسے ہو جاتا ہے اکثر بچے
7, 8, 9 تک پہنچ جاتے ہیں اور ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض اوقات ان کو حروف تہجی کی پہچان نہیں ہوتی. وہ پہ جو ہے اس کو کہنا کہ یہ لکھا ہوا ہے ثواب، تو وہ اس کو پواب پڑھ دے گا، کیونکہ اسے یہ کلیئر نہیں ہے کہ اگر نقطے نیچے ہوتے تو پھر پہ ہونا تھا. اور اسی طرح سے بعض حروف کی اسے پہچان نہیں ہوتی. بچہ 8, 9 میں پہنچ گیا. اچھا، ایسے بچے جو ہیں یہ ان میں کیا ریئیکشن پیدا ہوتے ہیں؟ یا تو یہ بچے احساسی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، احساسی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بچے والدین کے ڈر سے اسکول آتے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں. بس ان کے جو ہے وہ ٹیچر کی بات ان کے سر کے اوپر سے گزرتی ہے اور ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. سب سے بڑا لاس وقت کا ضیاع ہے، اور ان بچوں کا وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. اندازہ کریں کہ بچہ 8ویں کلاس میں ہے اور ابھی تک اس کا نالج سیکھنا سٹارٹ نہیں ہوا. 10 سال سے اسکول میں ہوگا، اس کے 10 سال ضائع ہو گئے ہیں. 10 سال ضائع ہونا اتنا بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر احساسی کمتری پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سارے بچے سنا لیتے ہیں، میں نہیں سنا سکتا. اور اس کا وہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بیس نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کنویں میں پھینک دو، میں نے اسکول نہیں، مجھے اسکول چھوڑا، مجھے جو ہے وہ کسی کام پہ ڈال دو، مجھے بھینسیں لے کے دے دو، میں ان کو پالوں گا، چلاؤں گا، آپ مجھے اسکول نہیں جانا. اس کے لیے اسٹڈی اتنی مشکل ترین ہو جاتی ہے کہ اس کو موت نظر آتی ہے. اور اسکول سے چھوٹتے ہی وہ بچہ جو ہے وہ کہیں کام پہ لگ جاتا ہے اور وہاں اپنے جوڑ دکھانا شروع کر دیتا ہے. وہ اچھا مکینک بن سکتا ہے، اچھا الیکٹریشین بن سکتا ہے. تو لیکن پڑھا لکھا انسان کو نہیں بنا. تو یہ اس کا کیریئر تباہ کس نے کیا ہے؟ والدین. سب سے بڑا فیکٹر والدین ہے، اس کے بعد استاد. والدین نے اس کو تباہ کیا ہے اس وجہ سے کہ میری کلاس بچے کی آگے ہو جائے، کلاس آگے ہو جائے، کلاس. والدین سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں آپ ٹیچر کا مشورہ مانا کریں. وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں اور جب وہ چاہیں کہ اس کو اگلی کلاس میں پروموٹ کرنا ہے، ابھی میں نے اس کا کرائٹیریا بتا دیا ہے، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پہ اگر آپ خود دیکھ لیں، اگر پورا اترتا ہے تو آپ پروموٹ ٹیچر سے کہہ دیتے ہیں کر دیں، یہ ہو رہا ہے، اس کا پورا ہو رہا ہے. اگر نہیں تو پھر آپ ٹیچر کی بات مانیں. اور ویسے تو آپ کو ٹیچر کی بات ویسے ہی مان لینی چاہیے، لیکن اگر پھر بھی آپ ضد ہیں تو آپ خود اس کو چیک کر لیں. اور کبھی بھی بچے کو اس طرح اگلی کلاس میں نہ کریں اس کی بیس کمزور رہ گئے اور آپ کا بچہ آپ نے دیر میں سوچا ہوتا ہے ہر معاملے میں نے جج بنانا ہے، میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے کیپٹن بنانا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بڑی اس سے پیار ہوتا ہے اور بڑی والدین کی خواہشیں ہوتی ہیں اور دل میں سوچا ہوتا ہے کہ میں نے اسے کیپٹن بنانا ہے. اور آنے والے وقتوں میں وہ ریڑھی لگا کے سیب بیچ رہا ہوتا ہے. تو اس میں والدین کا جو ہے وہ سوچ بھی شامل ہونی چاہیے، صرف خواہش نہیں، اس کے لیے اسے انہیں کچھ فکر کرنی چاہیے. تو والدین کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ کبھی بھی بچے کو ناحق پروموٹ نہ کریں. اگر وہ حقدار ہے آگے اسٹیپ لینے کا تو کریں، ورنہ نہ کریں. تو اس میں جو ہے دوسرا یہ ہے
کہ بعض بچے جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور بھی بچے ہماری طرح کے ہوں، اور وہ کلاس میں شرارتیں کرتے ہیں، کلاس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں پڑھائی سے تو کوئی دلچسپی نہیں رہتی، تو وہ پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹیچر کو بھی پھر کام کرتے رہتے ہیں، دوسرے بچوں کو کی پڑھائی میں بھی خلل ڈالتے ہیں، اور وہ اس کے مسائل ہی نہیں ختم ہوتے۔ تو جب ان سے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اور بچے میری طرح کے ہوں، کیونکہ جب کوئی ایک بچہ کلاس میں کھڑا ہوتا ہے نا، اسے سبق نہیں آیا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑا ڈرتا ہے کہ میں ساتھ بیٹھے ہوئے میں اکیلا کھڑا ہوں، لیکن جب دوسرا کھڑا ہوتا ہے اسے کچھ حوصلہ ہوتا ہے، چل دو ہو گیا نا، پھر تیسرا کھڑا ہوتا ہے اسے اور حوصلہ ہوتا ہے، چوتھا کھڑا ہوتا ہے اسے اور حوصلہ ہوتا ہے۔ یعنی جس بلی کی دم کٹی ہو نا، وہ چاہتی ہے کہ سب کی دم کٹی ہونی چاہیے، تو وہ نیگیٹو مائنڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ بچہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دوسروں سے چھیننے کا جو ہے اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ پھر جرائم پیشہ بھی بن سکتا ہے، تو اس میں قصور ہوتا ہے والدین کا اور اس کا۔ تو اس لیے جو ڈیٹ پر ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس سے کم کری تو وہ بہت بڑا ظلم ہے، وہ صرف اپنے ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن جو یہ ڈیٹ ہوتا ہے یہ مانتا بھی نہیں ہے اپنی جو ہے وہ کمزوری، تو دوسروں کو تنگ کرتا ہے اور نیگیٹیوٹی میں جاتا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے میری والدین سے خاص طور پر گزارش ہے کہ وہ ٹیچر کی بات مانا کرے اور اس بچے کو جو ہے جس لیول پہ ٹیچر رکھنا چاہیں اس پہ رکھیں۔ اچھا اب آتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو جو ہو گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ بچہ والدین سے غلطی ہو گئی، استاد سے غلطی ہو گئی، کہیں بھی غلطی ہو گئی، تو وہ جو ہے اب اس کا علاج کیا ہے، اب کیا کریں؟ تو یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ شروع میں اس کو نرسری پریپ جب چل رہا تھا تو بہت ایزی تھا، لیکن جب وہ 6, 7, 8 میں چلا گیا ہے اور اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو اب بہت مشکل ہے، لیکن امپاسبل نہیں۔ اچھا امپاسبل نہیں ہے، مشکل ہے، کوشش کی جائے تو یہ بچے بھی راہ راست پر آ کر ایک اس ظلم سے نجات پا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اب ہم یہ بتائیں گے۔ ہم نے اپنے اسکول میں اس کا علاج جو ہے وہ شروع کیا ہے ایک اسپیشل کلاس کے نام سے۔ اسپیشل کلاس کیا ہوتی ہے؟ اس میں تمام کلاسز کے ایسے بچے جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ کٹے کر لیے جاتے ہیں، اور ایک پیریڈ جو ہے ان سب کو اکٹھے کر کے ایک پیریڈ ان کا اس کام کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، اور اس میں ان کو جو بھی میں بتانے لگا ہوں اس طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بچے یہ کمی اپنی دور کر سکیں۔ لیکن اس میں والدین کا کردار بہت ہی ہے۔ اب یہ اکیلا ٹیچر ٹھیک نہیں کر سکتا۔ فرض کریں 6 کلاس ہے، 6 کلاس کے اندر لکھنا پڑھنا تو نہیں سکھایا جاتا، اس میں تو اور چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں بچہ بیٹھا ہوا ہے اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس کو تو فضول ہے وہاں بیٹھنا، ٹائم ضائع کرنا ہے۔ اس کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، آہستہ 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 جب اس کو لکھنا پڑھنا آئے گا ٹائم لگے گا، لیکن وہ ریکور ہو جائے گا اور پھر اپنی کلاس کے ساتھ
مل کے چلنا شروع کر دے گا اور اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. لیکن مشکل کام ہے. جو بچے ایسے ہیں، جن والدین کے بچے ایسے ہیں، ان کو یہ بات غور سے سننی چاہیے جو میں اب کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے کیا کرنا. انہوں نے کرنا یہ ہے کہ ٹیچر کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی ٹیچر سے باقاعدگی سے ملنا ہے اور خود بھی گھر میں کام کروانا ہے. زیادہ ٹائم نہیں، ایک پیریڈ 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے. اسکول والے کیا کریں گے وہ بھی میں بتاؤں گا. 40 منٹ گھر والے اسے کام کروائیں گے وہ بھی میں بتاؤں گا. تو 40 منٹ آپ نے اس بچے کو جو ہے وہ صرف ریڈنگ رائٹنگ کروانی اور ڈکٹیشن کروانی. 4 چیزیں ہیں: انگلش ریڈنگ، انگلش ڈکٹیشن، اردو املا اور اردو پڑھائی. یہ 4 چیزیں اس کو کروانی ہے. کس طرح سے کروانی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا. اور یہ ریگولر کروانا ہے کام، ریگولر کام کروانا ہے، روزانہ کی بیس پہ کروانا ہے. آہستہ 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 بچے جو ہیں وہ ریکور کرنا شروع کر دیں گے اور جب یہ چیز ان کو آ جائے گی تو وہ اپنی کلاس کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ وہ اپنی کلاس کے جو ہے وہ لائق ترین بچے بھی بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ذہین بچہ اس میں آ گیا ہو اس کیٹیگری میں، اور جب اس کو پتہ چلے تو وہ پھر اس کی صلاحیتیں اپنی جو ہے وہ گروہ کر لا کر اپنی کلاس کا ٹاپر بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے اس 40 منٹ میں جو ہے 40 منٹ گھر کا کوئی والد والدہ بڑا بھائی بہن یہ ذمہ داری لے، اس کو کام کروانا ہے جس طرح سے میں بتانے لگا ہوں. اور اسکول میں جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ اس کو اگر علیحدہ سے کلاس کسی اسکول نے بنائی ہے تو اس طرح سے کروائیں. اگر علیحدہ سے نہیں بنائی تو اگر ٹیچر کو پتا ہے کہ میری کلاس میں ایسا 1 یا 2 بچہ ہے تو اس کو 20-25 منٹ علیحدہ سے دے دے، یا کلاس کے اندر ہی سب کو وہی کام کروا دے. جو جن کو پتا ہے ان کا جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اور جن کو نہیں پتا ان کو پتا چل جائے گا. اور اس میں ان کی فوکس جو ہے وہ انہی بچوں پہ ہوگا. تو وہ کیسے ہوگا کہ سب سے پہلے اچھا میں یہ بتا دوں کہ کچھ بچے اس میں 40 دنوں میں ریکور کر لیں گے جو ذرا ذہین ہوں گے. کچھ بچے اس میں 80 ڈیز میں جو ہے وہ ریکور کریں گے. اور میکسیمم جو بچے ہیں زیادہ ویک ہیں بالکل بھی نہیں پتا وہ 120 دنوں کے اندر ریکور کر کے پھر اپنی کلاس کا جو ہے وہ تھوڑا بہت ان کو آئیڈیا آنے لگ جائے گا. جو بالکل کند ذہن بچے ہیں ان کو 6 ماہ لگ سکتے ہیں. تو اس میں کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے 10 منٹ پہ 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں. ان 4 چیزوں کو آپ نے 10 منٹ دینے ہیں. اور سب سے پہلے ہم اردو ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. میں فکرہ لکھتا ہوں. پنجاب میں بارش ہو رہی ہے، یا اس کو اپنی کتاب نہیں آپ نے پڑھانی، اپنی کتاب نہیں پڑھانی، چھوٹی کوئی کلاس کی کتاب لینی ہے یا اپنے پاس سے کچھ اس کو لکھ کے دینا ہے. آپ نے اس کہنا ہے کہ بیٹا یہ پڑھو. آپ اسے پڑھنا تو آنا نہیں.
اچھا اس میں کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رٹے میں اتنے تیز ہوتے ہیں وہ اپنا سبق بھی روز سنا دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پنجاب میں بہت بارش ہو رہی ہے، پنجاب میں بارش ہو رہی ہے، انگلی یہاں ہوتی ہے وہ یہاں پہنچا ہوتا ہے، ان کو پہچان نہیں ہوتی، تو وہ بھی ناکام ہوتے ہیں کیونکہ ان کو وہ تھوڑی دیر کے لیے یاد رہنا پھر بھول جائیں۔ اچھا بچے کہیں گے یہ پڑھو بیٹا تو اس کو پڑھنا نہیں آئے گا، آپ اس کو کہیں کہ اس کے حرف بولو، پہلا حرف کیا ہے آپ بتائیں بیٹا، پہلا حرف کیا ہے پے، دوسرا حرف کیا ہے تیسرا، چوتھا، پانچواں بے، تو یہ حرف اگر اسے آگے تو سمجھے کہ یہ کچھ ٹھیک ہے، بعض کو حرف بھی نہیں آئیں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو پھر الفابیٹ پہ لے کے جانا ہے، آپ نے الف بے پہ لے کے جانا ہے، الف بے اس کو پہلے اچھی طرح سکھانی ہے، اس کی پہچان کروانی ہے، اس کو مختلف طریقوں سے آگے پیچھے کر کے لکھ کے اس سے سننا ہے، اور اس کو اس کی ڈکٹیشن لکھوانی ہے کہ اب بے لکھو، چے لکھو، دال لکھو، اس طرح سے، تو جب اس کو اچھی طرح پہچان ہو گئے پھر اس اسٹیپ پہ آنا ہے، اور جس کو پتا ہے یا سب کو ساتھ لے کے اگر آپ نے چلنا ہے تو 3-4 دن اس میں لگا لیں سب کی، پھر سب کو اس پہ لے آئیں، پھر وہ بتائے گا یہ پے ہے، ان کو بتانا ہے بیٹا جب جوڑ کے لکھتی ہے نا تو پورا پے نہیں کہتی، اس کی بس آواز آتی ہے، پ نون کی پن، پ ن ج آ پن جا ب، پنجاب، کیا بن گیا پنجاب، اس طرح سے بنتا ہے، تو آپ کو کوئی زبانی کچھ نہیں کرنا پڑتا، اوپر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، جسے الف بے آتی ہے وہ سب کچھ پڑھ سکتا ہے، چھوٹی سی الف بے ہے، کتنے حروف ہیں الف بے کے، حروف تہجی اردو کے کتنے ہیں بلا 37 جو ہے وہ حروف ہیں، اور اگر اس کے کل 2 کیٹیگری ہیں اس کی 52 بھی کہتے ہیں، وہ جو چشمے والے حرف ہے نا، جیسے یہ چے ہے چے اور یہ ہے چھ، تو اگر ان کو 2 گنے تو 52 بنتے ہیں، بلکہ یہ 2 ہی گننے چاہیے، ایک نہیں ہے، پہلے ہم جب پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے چھ چھ نو، یہ ایک لہدہ لیٹر ہے، ایک لہدہ حرف ہے، اس کو جو ہے وہ لہدہ ہی گننا چاہیے، اور اس کو چھ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جوڑنا چاہیے، وہ لہدہ حرف ہے، یہ لہدہ حرف ہے، تو اس طرح سے بچے کو آپ بتائیں کہ یہ دیکھیں بیٹا اب آپ نے پورا نہیں الف بے میں یعنی حروف تہجی تو آپ پورا پڑھ رہے تھے، اب اس کی ساؤنڈ دینی، جیسے فونک سسٹم اب آ گیا ہے، فونک سسٹم کے لحاظ سے اگر بچے نے پڑھا ہے تو وہ تھوڑا بہتر ہے، ویسے تو وہ دیسی سسٹم جو ہے وہ پورا پڑھنا الف بے پے تے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن فونک تھوڑا اس سے بہتر ہے کیونکہ اس میں صرف آوازیں اس کو سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ اس الجھن میں نہ پڑے، لیکن اس کے بھی کچھ اور مسائل ہیں، لیکن اوورآل جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو تھوڑا ایج ہے، تو اس طرح سے بچے سے بولنا ہے کہ اس کو آپ نے کہنا ہے پ ن ج اور الف آ، پن جا ب، پن جا ب، آپ کو حرف آتے ہیں 52، وہ یاد کرنا کتنا کوئی مشکل کام ہے، تو ان کی مدد سے سارا کچھ بننا ہے، تو اس کی ساؤنڈ آپ نے جس کی ساؤنڈ آ رہی ہے آپ کے منہ میں آ رہی ہے ساؤنڈ، وہ آپ نے ساؤنڈ جو ہے وہ نکالنی ہے، بس کون سا زبانی پڑھنا ہے اوپر لکھا ہوا ہے،
न ज आ ब, पंजाब। इस तरह से बच्चा जो है वो पढ़ लेगा। फिर उसको बोलना है अपने, ये पढ़े भाई, म ए, और ये गुनगुना इसको कहते हैं। जब ये लिखा जाता है इसका मतलब है इसकी आवाज जो है वो नाक में जाती है, नाक से आवाज निकलती है, तब ये में, मीम, ये में, नून गुन्ना, में, ठीक है जी। इसी तरह से ये बा, ब, आ, बा, र, बार, श, बारिश, बारिश, ठीक है। इस तरह से आपने उसको बताना है। पहले प, फिर न, इसको जोड़ लेना पन, फिर आपने ज जोड़ना है पंज, फिर आपने आ जोड़ना है पंजा, फिर आपने बे जोड़ना है ब, पंजाब। इस तरह से बच्चा समझेगा कि ये हो गया पंजाब में। इसी तरह आपने कहना है ब, आ, बा, र, बार, श, बारिश, ह, हो, र, ह, छोटी ये, ई, छोटी ये की आवाज क्या है? ई, रही है, पंजाब। इस तरह से बच्चा काफी टाइम लेगा। एक लाइन सबसे पहले उसे देनी है। आपने जो है वो पहले हरूफ तहज्जी को अच्छी तरह करवा के उसके बाद आपने बस एक लाइन उसको देनी है और उसे कहना है कि इसे आप याद करें। अगर एक बच्चा है तो आपने उस पे इतनी तवज्जो देनी है कि बार बार उसको कहना है पढ़ो, और आपने बार बार उसे सुनते रहना है। जहां गलती करेगा वहां आपने बताना ये कि तुम क्या कर रहे हो, ये कोई ऐसे लिखा हुआ है। मतलब वो कहेगा कि बोरिश, तो आपने क्या बोरिश इसको पढ़ेगा, आपने कहना नहीं लिखी ब आ है, अलिफ की आवाज जो है वो आ है, तो ब के साथ आ लगाओ, क्या बना बा, तो आप बो क्यों कह रहे हो, बा रश। इस तरह से आपने उसको बार बार सिखाना है। तो जब ये 40 डेज आप उसको सिखाएंगे तो उसको ये चीज जो है वो समझ आ जाएगी और वो फिर रीडिंग करना शुरू कर देगा। फिर दूसरा काम 10 मिनट का ये काम होगा, 10 मिनट। उसके बाद आपने उसको लिखवानी है डिक्टेशन। छोटे छोटे आपने लफ्ज लिखवाने हैं उसको। चुप, ठीक है, चुप। उसको कहना है आवाज आपके मुंह में है, जो जिस हरफ की आवाज आ रही है आपने वो लिख देना। चुप, जब बोल आप बोलो भाई, उसे कहना बोलो चुप, वो कहेगा चुप। किससे शुरू हो रहा है वो समझ जाएगा, च च चे की आवाज है भाई, च। तो च उसे कहना आप जब इसको जोड़ के लिखते हैं तो पूरा नहीं लिखते, उसका बस इतना होता है। ये जब आप उनको अल्फाबेट जिसके साथ में उनको आपने ये इनकी आधी आधी शक्लें भी सिखा देनी है। तो इस तरह से आपने कहना है च या चो पेश है, तो आगे क्या आवाज आ रही है बोलो, फिर उसको कहना बोलो चुप, वो कहेगा प, तो प कैसे होती है वो आपने कहना है कि ऐसे लिख दो भाई, पे लिखो, चुप हो गया। तो जो आखिरी हरफ होता है उसको पूरा लिखते हैं, उसको ये बता दे उसको पूरा लिखते हैं। आपने उसको 5, 8 या 10 लफ्ज इस तरह से लिखवाने हैं। लिखेगा आपने चेक करने हैं, जो गलतियां करेगा आपने उसको इस तरह से बताना है, बेटा मैंने आपको लिखवाया था कुदरत, मैंने आपको लिखवाया कुदरत, आपने लिख दिया है
कादरता ऐसे लिख देगा, ठीक है। और खुद बोलो, हाँ खुद, इसमें अलिफ आ रहा है, ये देखो क साथ आ रहा है आ, ये तो का बन गया। तो खुद तूने तो लिख रहा है, बोलो हाँ, उससे बोलो है, वो कहेगा खुद, तो आप बोलेंगे इसमें आ रहा है, मुझे खुद ही पता चलेगा नहीं आ रहा, तो फिर आप बताएंगे कि काफ की आवाज आ रही है कुद, दाल र, कुदर ता नहीं, कुदरत। तो इस तरह से बार बार जब उनको समझाएंगे, यानी रोजाना एक लाइन, रोजाना 5, 7 या 10 लफ्ज लिखेगा, आप उनको चेक करेंगे, जो वो गलतियां करेगा और उसको इस तरह से समझाएंगे बाकायदा कि ये आपने गलती की है तो आइंदा नहीं करनी। तो फिर उसको कहना है कि आप इनको अब दोबारा से सही करके लिखो, ठीक है। लिखेगा, फिर आपने उसको कहना है कि सारे लफ्ज ज़बानी लिखो। तो ये मैंने लिखवाया ना, अगर आपके पास ज्यादा स्टूडेंट है तो एक बच्चे को कहें यही लफ्ज दोबारा सबको लिखवा देंगे, तो वो लिखवा देंगे, या आप खुद दोबारा वही लफ्ज लिखवाएं। इस तरह से ये 2 एक्टिविटीज उर्दू की जो है वो हो जाएंगी। 40 डेज के अंदर बच्चा आपका जो है वो कामयाब हो सकता है। 10 मिनट की ही ये एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे 7वीं, 8वीं, छठी, चौथी, 5वीं में है लेकिन बहुत नालायक है, हमें लिखना पढ़ना नहीं आता, वो इस लेक्चर को जरूर सुने और इस पे अमल करें। और घर में भी जो है वो 40 मिनट लगेंगे, घर वाले देंगे 40 मिनट और स्कूल वाले देंगे 40 मिनट। और ये नहीं होना चाहिए कि आप स्कूल वालों से जाकर लड़े और स्कूल चेंज करवा लें और इस तरह से कुछ कर लें, नहीं, आप की अपनी गलती है, आपने 8 साल बच्चे को चेक ही नहीं किया। आप जब वो 2 में था तब भी इस साल में एक दफा चेक कर लेते, सिर्फ एक लाइन लिखवाते जो मैंने अभी लिखी थी और 10 लफ्ज लिखवाते, 5 लफ्ज लिखवाते डिक्टेशन के, आपको पता चल जाना कि बच्चे की हैसियत क्या है। अब 8-10 साल आपने खुद नहीं देखा, सोचा, तो आप स्कूल वालों से जाके लड़ रहे, कसूर आपका अपना है। फिर भी स्कूल चेंज नहीं करवाना, उनसे जाके आपने बतानी है बात कि ये मसला है बच्चे को, आप ठीक करवाएं। तो वो आपको आपस में मशवरा करें और बच्चे को ठीक करने की कोशिश करें, उसी स्टेज पे कर लें, 1-2 में कर लें, ताकि बच्चा जो है वो आगे सही हो। तो लोग अक्सर ये करते हैं कि जी इसके नंबर देते हैं, वो कम आ गए हैं तो सारे बात चूंकि ये काम नहीं करता कि नंबर खुद से बढ़ा दे, तो वो कम आए हैं, बच्चा स्कूल से बाहर, हमने इधर पढ़ा नहीं। और दूसरे स्कूलों वाले अक्सर जो हैं, सारे नहीं, अक्सर जो हैं वो नंबर ज्यादा देते हैं तो लोग खुश, लेकिन 8वीं 9वीं में जाकर बच्चा बिल्कुल ही दोबारे की तरफ फट जाता है। तो ये हम जुल्म नहीं कर सकते, बच्चे को इस तरह से घर में भी और स्कूल में भी, अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे के साथ ये हो गया है तो आपने परेशान नहीं होना, ये इम्पॉसिबल बात नहीं है, ये ठीक हो सकता है। मैंने इस तरह से सैकड़ों बच्चों को ठीक किया है और उन बच्चों ने बोर्ड में पोजीशन हासिल की है बाद में, अंदाजा लगाएं। और वो वालिदैन जो है मेरे फैन रहे हैं इतने साल, 15-16 साल, तो बच्चे दाखिल करवाते रहते हैं रहे हैं। मेरी तादाद 653 पे उन्होंने पहुंचा दी है इन मजलूम बच्चों ने, ठीक है, तो जिनको मैंने जुल्म से निकाला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा नमूदो नुमाइश आ गई, ब्रांड आ गए, तो लोगों के ज़हन में ये है कि जी हमारा लाइट में पड़ता है, हमने तो क्लासिक में दाखिल करवाया हो, तो वो अपनी एक इज्जत बढ़ाने के लिए जो है वो जिसके पास जितने पैसे होते हैं
وہ لگاتی ہے اور فخر سے رشتے داروں میں ہمسایوں میں بتاتے ہیں کہ ہمارا تو وہ وہاں جا رہا ہے، وہ فخر کرنے کے لیے ہے۔ تو پھر اس طرح سے ہم نے بھی برانڈ لیا ہے۔ اکثر لوگ مجھے ملتے ہیں پرانے اسٹوڈنٹ اور ان کے والدین، وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے اسکول کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے تو ہم کمال کا پڑھایا ہے، لیکن ہماری جو بہو ہے نا وہ کہتی ہے نہیں میں نے وہ فلاں اسکول میں کروانا ہے، میں نے شہر کروانا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اب جو ہے وہ لرننگ زون کا برانڈ لیا ہے اور جدید طریقے سے ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں، تو پلس اپنا ایکسپیرینس بھی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز پہلے بھی کامیاب رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اب بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کامیاب ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اچھا، یہ تیسرا پوائنٹ یہ تھا انگلش کا۔ انگلش میں آپ نے بھی ویسے ہی کرنا ہے، ریڈنگ آپ نے کروانی ہے بچے کو، اور جیسے کہ ایک فکرہ ہے دس از a pen، آپ بچے سے بولیں گے دس از a pen، آپ بچے سے بولیں گے کہ پڑھو، تو وہ وہی سیم طریقہ ہے، اردو کا طریقہ بھی اور یہ بھی۔ جس کو اردو کا طریقہ آ جائے گا نا وہ اگر اس پہ جلدی جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ شروع میں آپ اردو کا کروائیں، بس 5-10 دن آپ اس کو ہی کروائیں، انگلش کو چھوڑے رکھیں۔ ساتھ بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اردو کو کروائیں، پھر ان کو سمجھائیں کہ جو ادھر ہے نا سارا وہی مین چیز ادھر بھی ہے۔ ان کی بھی آپ نے آوازیں جو ہیں وہ آپ کو الفابیٹ سے ایک طرح سے آنے چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی آواز کیا ہے، اور آپ نے آواز بنی پی ایچ سے مل کے د بنتا ہے، تو آئی ای س، دس ای س، ز، بعض کا اس کی آواز ایسے ہوتی ہے، از، دس از آ، پ، اے، ن، پین، بالکل سیم اسی طرح سے ہی، اس کی زیادہ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہی جو ہے وہ یہ بھی آپ نے ان کو بتانا ہے۔ اگر الفابیٹ اس کی کلیئر نہیں ہے، اچھی طرح پہچان نہیں ہے، تو پہلے وہ کروائیں، اس کے بعد اس کی بھی جو ہے بڑی ایک لائن یا چھوٹی چھوٹی 2 لائنیں دیں، روزانہ اسی طرح سے کام کروائیں، اور پھر اس کی بھی ڈکٹیشن جو ہے وہ کروائیں۔ لیکن ڈکٹیشن کرواتے ہوئے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈکٹیشن جو ہے وہ ایسی ڈکٹیشن نہ ہو جس میں سائلنٹ لیٹر آتے ہیں، یا وہ سٹرکچر کے حساب سے کچھ اور پڑھا جاتا ہے لیکن ویسے اس کو کچھ اور پڑھتے ہیں۔ انگلش میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے وہ اس کو شروع میں نہ بتائیں تو وہ پھر بچہ کنفیوز ہوگا، اس کو سادہ جو سیدھے سیدھے جوڑنے سے بن جاتے ہیں وہ والے الفاظ اس کو ڈکٹیشن لگوائیں، 5 8 یا 10 منٹ اس پہ لگائیں اور 10 منٹ اس کی ڈکٹیشن پہ لگائیں۔ لیکن لفظ آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں وہ والے جو اس طرح کے نہ ہوں، جیسے کہ لائٹ ہے، LIGHT، لائٹ۔ اب بچہ کنفیوز ہوگا، LIJ وہ پڑھے گا لیجٹ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے الفاظ نہیں اسے لگانے پہلے شروع میں، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ بچہ خود بخود جو ہے وہ پتہ اسے چل جائے۔ آپ نے ایسے لکھوانے ہیں جو آوازوں کے ساتھ صحیح آوازیں بن کے وہ آ گئی۔ یہ بعد کا پروسیس ہے، اسے بعد میں پتہ چل جائے گا کہ یہ بعض کا یہ نہیں بولے جاتے، یہ سائلنٹ ہے اس میں، اور یہ بھی سائلنٹ ہے، یہ لائٹ بنتا ہے۔ تو اس طرح سے گھر میں بھی 10 منٹ کے 4 چیزیں کروائی جائیں، 40 منٹ، اور اسکول میں بھی، تو ایسے بچے 40 دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے
جب ٹھیک ہوں گے وہ خود بہت پڑھنا لکھنا شروع کر دیں گے اور پھر انہیں سمجھ آنا شروع ہوگی اور پھر وہ اپنا سبق یاد کر سکیں گے. جب یاد کر سکیں گے تو پھر وہ ان کے اچھا اس میں ایک اور بات ہے, ٹیچر نے حوصلہ بڑھانا ہے ایسے بچوں کو, اس طرح سے کم ترین میں مبتلا نہیں کرنا, ان کو زیادہ طنز. بچے کا قصور نہیں ہے, آپ نے سزا اسے دینی ہے جس کا قصور ہے, سزا اسے دینی چاہیے جس نے غفلت کی ہے, کوئی جرم کیا ہے. تو بچے کا قصور ہی نہیں ہے, اس کو آپ نے طنز نہیں کرنی, اس کو آپ نے بے عزت نہیں کرنا, اس کو آپ نے حوصلہ دینا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے. بیٹا آپ کر سکتے ہو, آپ یہ کریں, آپ بھی لائق بچوں کی طرح بن جائیں گے, آپ بھی ان سے ایسے ہو جائیں گے. تو پھر بچے میں حوصلہ پیدا ہوگا, بچہ جو ہے وہ سیکھے گا. اور اگر آپ نے اس میں موٹیویشن پیدا کر دی تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ساری کلاس کے بچوں کو ٹاپ کر دیں. تو اس طرح سے 10-10 منٹ جو ہے وہ دیں گے. تو آخری اس لیکچر کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ, حروف مدہ جو ہے یہ بچے کے لیے ذرا مشکل ہوتے ہیں. حروف مدہ اردو میں کتنے ہیں؟ 4 ہے. عربی میں حروف مدہ 3 ہے, لیکن اردو میں حروف مدہ 4 ہے. حروف مدہ کا مطلب ہوتا ہے یہ کھینچتا ہے. حروف مدہ یہ ہے الف, چھوٹی یہ, بڑی یہ اور واو, یہ حروف مدہ ہے. یہ کھینچتے ہیں, مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. تو یہ حرف کو کھینچتے ہیں. کیسے؟ آپ نے بتانا ہے کہ یہ حرف کو اوپر کو کھینچتا ہے, اور یہ جو ہے یہ نیچے کو کھینچتی ہے, یہ نیچے کو کھینچتی ہے. ای یہ جو ہے یہ سائڈ کو کھینچتا ہے, اے, اور یہ جو ہے یہ آگے کو کھینچتا ہے, او. تو یہ اینڈ پہ رکھیں آپ, تھوڑا سا اس کو بعد میں شروع میں نہ لائیں, اور بچے کو بتائیں کہ جب بھی کسی حرف کے ساتھ الف لگے گا تو اس کی آواز اوپر کو کھینچی جائے گی. مثلا بے کے ساتھ لگا تو با, پے کے ساتھ لگا تو پا, چا, چے کے ساتھ ہم لگا دیں گے تو چا. اسی طرح سے یہ جو ہے یہ نیچے کو کھینچتی ہے, نیچے کو کھینچتی ہے. مثلا یہ بے کے ساتھ لگی تو ای, ب, ای, بی. اسی طرح سے جیم کے ساتھ لگی تو جی, چے کے ساتھ لگی تو جی. اسی طرح سے یہ ہے بڑی, یہ سائڈ کو سمجھ لے کے پھینکتی ہے. اے, یہ ای ہے, یہ آ, ای, اے, او, آ, ای, اے, او. یہ اس کی آوازیں ہیں. یہ بچوں کو یاد کروانی ہے. جس حرف کے ساتھ یہ لگ جائے گا اس کی آواز ہوگی آ, پیچھے اس کی آواز آئے گی نا. اگر پے ہے تو آ, اگر رے ہے تو را, اگر جیم ہے تو جا. جس کے ساتھ یہ لگے گی اس کی آواز ای آئے گی, پیچھے اس کی جو بھی حرف ہوگا اس کی ساتھ جڑ جائے گی. پے ہو تو پی, رے ہو تو ری, اور جس کے ساتھ یہ لگے گا اس کی آواز سائڈ کو جائے گی. جیسے بے ہوگی تو بے, رے ہوگی تو رے, سی ہوگی تو سے. اسی طرح سے واو جو ہے وہ آگے کو جو ہے پھینکتی ہے, آگے کو کھینچتی ہے آواز کو. او, اس کی آواز کیا ہے او. تو جیم پیچھے ہوگی تو جو, سین ہوگی تو سو. آپ نے قاعدے دیکھے ہیں چھوٹی کلاسز کے, اس میں یہ انہوں نے پریکٹس کروائی ہوتی ہے. تو بچے رٹا لگا کے سنا دیتے ہیں, لیکن وہ اس ٹیچر کا ہوتا ہے وہ اس کو سمجھا نہیں پاتی, تو اس طرح سے ان میں کمی رہ جاتی ہے. اس طرح سے یہ بہت ہی اہم لیکچر
جو میں نے اینڈ سے ذرا مختصر کیا ہے، یہ بڑی تھوڑی مشکل چیز ہے، اس کو یہ زیادہ وضاحت مانگنے والی ہے، لیکن ٹائم کافی ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، تو ہماری جو نئی نسل ہے اس میں بچوں پر ظلم نہ ہو اور بچے کریٹو پیدا ہوں اور وہ نئی نئی دریافتیں اور ایجادات کریں، جس سے قوم ترقی کرے گی۔ گورنمنٹ نواز شریف کی آ جائے یا عمران خان کی آ جائے، کچھ نہیں ہونا، یہ عوام نے تبدیلی لانی ہے، یہ بچوں نے تبدیلی لانی ہے، یہ اسٹوڈنٹس نے تبدیلی لانی ہے۔ پاکستان بھی اسٹوڈنٹس نے بنایا تھا، تو اس طرح سے جو ہے وہ کامیابی اگر آپ قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں، آج جو ہے وہ ہماری قوم بہت نیچے ہے، دوسروں کے حکم پہ چلتی ہے۔ ایسے ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، آرڈر کہیں اور سے آتا ہے، تو اس کے بغیر وہ کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر ہم اس طرح سے بچوں کو کام کروائیں گے، وہ کریٹو ہوں گے، وہ لائق ہوں گے، تو پھر وہ اچھی اچھی ایجادات کریں گے، دریافتیں کریں گے، کامیابیاں سمیٹیں گے، پھر ملک ترقی کرے گا، پاور آئے گی، پاور ہوگی تو پھر ہماری بات چلے گی۔ جس کے پاس پاور ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول ہے، تو ہونا تو نہیں چاہیے لیکن چلتا ہے، صحیح ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔